وہ ایک لڑکی بیچاری نے وہ پہن لیا، وہ کیا ہوتا ہے کوئی عربی کے اوپر لفظ لکھے ہوئے تھے، وہ میں نے تو اس کو دیکھا نہیں، کسی نے کہا یہ حلوہ لکھا ہے ایسے، حلوہ، اس کے خلاف جہاد کرنے پہ سب تیار ہو گئے کہ فٹافٹ مار دو انہوں تاکہ اسی جنت چلے جائیے، یعنی اس کو لڑکی کو قتل کر دو تاکہ ہماری جنت پکی ہو جائے۔ حد ہی ہو گئی یار، حد ہی ہو گئی۔ کچھ تو یار، کچھ تو رحم کریں اپنے اوپر، کچھ تو اپنے اوپر رحم کریں، کچھ تو عقل کریں۔ یہ ہمارا لیول ہے، ہمارا ایجوکیشن لیول یہ ہے۔ او بابا، ہر عربی کا لفظ قرآن تھوڑی ہوتا ہے۔ ایک آدمی کسی نے وہ عربی غصہ چڑھ گیا، ہمارے کوئی پنجابی تھا وہاں دبئی میں نوکری کرتا تھا، وہ کام کرتا تھا، تو عربی کو غصہ چڑھا، وہ عربی میں گالیاں نکال رہا ہے، وہ ہاتھ باندھ کے کھلو گیا، وہ سمجھا قرآن سنا رہا ہے۔ او بھائی، ہر عربی کا لفظ تھوڑی قرآن ہے۔ او بابا، کچھ تو سیکھو یار، کچھ تو سیکھو۔ انہیں کس نے کہا ہے کہ جس نے کوئی ایسا عمل جس سے بیچارے سے ہو گیا ہے، اس سے پہلے پوچھو تو صحیح آپ نے یہ کیوں کیا ہے۔ کوئی پوچھنا، وہ بس غازی بننا چاہتے، غازی بن گئے تھے۔ او بابا، کسی نے اگر دیکھو کسی پہ حدود کسی اس وقت لاگو ہوتی ہے جب وہ یہ کہے کہ ہاں میں کیتا ہے، میں غلط بجان کے میں کیتا ہے۔ اگر وہ کہے بھائی جان مجھے پتہ نہیں تھا، مجھے معاف کر دے، تو آپ اس سے کچھ نہیں کہہ سکتے، نمبر ایک۔ اور نمبر دو، آپ کچھ نہیں کہہ سکتے، حکومت ہے یہاں پہ کوئی جنگل تھوڑی ہے، آپ ہی جو مرضی کرنے لگ جاؤ گے۔ یہ حکومت کے حوالے کرنا ہوتا ہے۔ اگر کسی نے نعوذ باللہ کوئی بد نصیب نے ایسا کوئی کر بھی دیا ہے، جان بوجھ کے کر دیا ہے اگر وہ اس کا، اور وہ کمٹ کرے ہاں میں نے کیا ہے، تو بھی آپ کو اس کو مارنے کی اجازت نہیں کہ آپ اسے قتل کر دیں فوراً، اسے حکومت کے حوالے کریں کہ جناب اس نے یہ کیا ہے۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں نے پتہ ہی، وہ بیچاری سیمی عورت، اس کو پتہ ہی نہیں کہ کیا میرے سے ہو گیا، باہر نعرے نورے شروع ہو گئی، میں اس کی ویڈیو دیکھی، اللہ اکبر، اس سے تو پوچھو یہ کیا ہے تم نے کیا، اسے تو پتہ ہی نہیں۔ یہ سنے ہیں بس انج کرے، اللہ بھلا کرے اس بچی کا جس نے، وہ جو پولیس والی ہے جس نے عین موقع پہ اللہ نے اس کو توفیق، وہ ایک دم کھڑی ہو گئی، تو مار دینا تھا انہوں نے۔ ہماری وجہ سے دین سے لوگ دور ہو گئے۔ میں ایسا زبردست مسلمان ہوں کہ مجھے دیکھ کے کوئی مسلمان بننا نہیں چاہتا، کہ یہ مسلمان ہو جاتے تو پھر میں نہیں بننا۔ اتنا علم حاصل کرنا کہ مجھے جائز ناجائز کا پتہ چل جائے، پاکی ناپاکی کا پتہ چل جائے، حلال حرام کا پتہ چل جائے، یہ اتنا علم سیکھنا فرض ہے۔ فرض کیا ہوتا ہے پتہ؟ فرض اگر مطلب ہوتا ہے کہ اگر نہ کیا تو اس پہ سزا ہے، یہ مطلب اس کا۔ اگر علم حاصل نہیں کریں گے میرے دوستو، پھر یہ کریں گے، اور دنیا کے لیے عذاب بن جائیں گے۔ دنیا آپ کا مذاق اڑائے گی کہ یہ دیکھو پاگل قوم۔ کیا نبی کی زندگی ایسی ہے کہ اس کو دیکھ کے کوئی مذاق اڑائے؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ کیا بات کر رہے ہیں یار۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تو زندگی، مبارک زندگی ایسی ہے جس میں اٹریکشن ہے، جس کی طرف دنیا کھنچ جاتی ہے۔ حضور کی طرف لوگ کیوں کھنچتے تھے بتاؤ؟ دیکھو نا، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، مسجد نبوی ہے، بلا غور کرو، مسجد نبوی، خود حضور موجود، صحابہ موجود، اور ایک غیر مسلم آیا، اس نے مسجد میں بیٹھ کے پیشاب کرنا شروع کر دیا، مسجد کے اندر۔ اب صحابہ آگے بڑھے تو حضور کا نہیں، آگے نہ ہو اس کو پیشاب کرنے دو، بیچ میں نہیں اٹھایا اسے۔ جب وہ پیشاب سے فارغ ہو گیا تو آپ نے ہمیں بھی اس کو صاف کر دو، اور اسے پھر بڑھایا کہ بھئی یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے، یہاں ہم اس طرح کی گند نہیں کرتے۔ اس بندے نے کہا میرے ماں باپ نبی پہ قربان، کیا استاد تھے حضور، کیا سمجھاتے تھے، کیا مجھے سمجھایا کہ میرا دل چیر کے رکھ دیا۔ ہم کیا کہہ رہے ہیں؟ مار دیو، فوراً ہی مار دیو، نہ مینوں کچھ پتا۔ وہ ہمارا حساب تو وہ ہے، وہ ایک آدمی
ایک قصہ لکھا نا اس نے مذاق میں، وہ کسی کے اوپر چڑھ گیا، اس نے کہا پڑھ کلمہ، کلمہ پڑھ میں گردن کاٹ دوں گا تیری. اس نے کہا میں کلمہ نہیں پڑھتا. اس نے کہا گردن کاٹ دوں گا. اس نے کہا میں نہیں پڑھنا. اس نے کہا میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں پڑھ لے. انہوں نے کہا اچھا پڑھا کلمہ. انہوں نے کہا وہ تو مینوں بھی نہیں آتا، وہ تو مینوں بھی نہیں آتا، پھر کسی کو پوچھ کے آنے ہیں. مولوی صاحب کو چلیے پڑھا لے کلمہ. ہمارا تو وہ صاحب نہ خود کچھ پتا ہے، ایک دم یہ سنے ہیں بس انج کرے.